إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما وارزقني فهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. صدق اللہ العظیم. گرامی قدر حضرات اساتذہ کرام، مشائخ عظام، عزیز طلبہ اور سامعین، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23، 24 اور 25 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ 15ویں پارے اور سورہ بنی اسرائیل کا دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے. قرآن کریم کی اس سورت کے اس دوسرے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے زندگی کے متعلق، زندگی گزارنے کے متعلق ایک جامع نصاب، جامع نظام اور جامع قواعد اور ضوابط ارشاد فرمائے ہیں. اس رکوع میں اللہ کے حق کا بھی ذکر کیا گیا، حقوق العباد کا بھی ذکر کیا گیا، بندوں میں والدین، اقربا، رشتہ دار، ان کی حقوق بھی متعین فرمائے گئے، اقتصادیات اور معاشیات کے اصول بھی بیان کیے گئے. اس طرح پھر اس سے اگلے رکوع میں بھی اللہ تعالیٰ نے اولاد کے حقوق کو ذکر فرمایا، یتیم کے حقوق کو ذکر فرمایا اور بہت سارے معاشرتی احکام ارشاد فرمائے. یہ آیات بہت جامع ترین آیات ہیں. یہ جو آیات آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اور والدین کا حق بیان کیا. فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. تیرے رب نے حکم کیا. بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا تیرے رب نے وصیت کی، اور بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا، قضا کا معنی کیا تیرے رب نے یہ عہد لیا اس بات کا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کی پوجا نہ کرو، اللہ کے سوا کسی کو معبود مت بناؤ. نمبر 2 وبالوالدین احسانا. تیرے رب نے حکم کیا، تیرے رب نے وصیت کی، تیرے رب نے عہد لیا اس بات کا
کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، یہ دونوں یا ان میں سے ایک تیرے پاس بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو سو ان کے سامنے اف بھی نہ کہنا، ولا تنہرہما، اور ان کو مت جھڑکنا، وقل لہما قولا کریما، اور ان سے پیار کی بات کہنا، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے لیے عاجزی کا بازو بچھائے رکھنا شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور یہ دعا مانگتے رہنا اے میرے پالنہار ان دونوں پر رحم فرما، میرے ماں باپ پر رحم فرما، کما ربیانی صغیرا، جیسا کہ انہوں نے مجھے بچپن سے پالا اور پوسا. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب اسے خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو، فإنہ کان للأوابین غفورا، تو بے شک وہ اللہ توبہ کرنے والوں کو معاف کر دینے والا ہے، بخش دینے والا ہے. آیت میں سب سے پہلے اللہ کا حق بیان کیا گیا، اور اللہ کا حق ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کو وحدہ لا شریک لہ سمجھا جائے. ہم سب کا خالق اللہ ہے، ہم سب کا مالک اللہ ہے، ہم سب کا پالنے والا اللہ ہے، ہم سب کو روزی دینے والا اللہ ہے، اور ہم سب کو عزتیں دینے والا اللہ ہے، اور ہم سب کے سارے تقاضے پورے کرنے والا اللہ ہے. تو یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ اکیلا ہمارا خالق ہے، اکیلا ہمارا مالک ہے، اکیلا ہمارا رازق ہے، اکیلا ہمارا مشکل کشا ہے، اکیلا ہمارا حاجت روا ہے. تو عبادت بھی اکیلے اللہ کی جائے، توحید کو اختیار کیا جائے اور شرک نہ کیا جائے. اللہ کی ذات میں کسی اور کو اللہ جیسا ماننا یہ شرک ہے. اللہ کی صفات میں کسی کو اللہ جیسا ماننا یہ شرک ہے. اللہ کے کاموں میں، افعال میں غیر اللہ کو اللہ جیسا ماننا یہ بھی شرک ہے. شرک نہ کرو، توحید اختیار کرو. اور توحید اختیار کرنے کا معنی یہ ہے کہ خدا واحد کی عبادت کرو، اکیلے رب ذوالجلال کی عبادت کرو، اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. حدیث پاک میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، هل تدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ، کیا یہ جانتے ہو کہ اللہ کا بندوں کے ذمے کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ کے ذمے کیا حق ہے؟ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، حق اللہ علی العباد، اللہ کا حق بندوں کے ذمے یہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہرائیں. یہ اللہ کا حق ہے. اگر کوئی انسان شرک کرتا ہے، اللہ کا حق غیر اللہ کو دیتا ہے، مثلا اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو خالق مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مالک مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رازق مانتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا فی نفسہ ہی مانتا ہے، گویا کہ وہ اللہ کا حق سلب کرتا ہے، اللہ کا حق چھینتا ہے، اللہ کا حق غصب کرتا ہے، اللہ کے حق پر ڈاکہ ڈالتا ہے. یہ اللہ کا حق ہے کہ اس کو ایک جانا جائے اور اس کو ایک مانا جائے. وہ ذات میں بھی یکتا، وہ صفات میں بھی یکتا،
وہ افعال میں بھی یکتا. افعال میں یکتا ہونے کا کیا معنی ہے؟ حلال کرنا اسی کا کام ہے، حرام کرنا اسی کا کام ہے. جس کو اس نے حلال کیا کوئی اور حرام نہیں کر سکتا. اگر اللہ کی حلال کی ہوئی کسی چیز کو کوئی حرام کرے تو اس نے شرک فعلی کیا. اس کا نام ہوتا ہے شرک فعلی. اس نے شرک فعلی کیا. اور اگر کسی چیز کو اللہ نے حلال کیا، حرام کیا، اور اس کو کوئی حلال قرار دیتا ہے تو تب بھی اس نے شرک فعلی کیا. شرک قولی بھی حلال حرام اور شرک فعلی بھی حرام. قرآن کریم نے یہ دونوں قسمیں الگ الگ ذکر کی ہیں. مشرکین مکہ نے کچھ حلال جانور اپنے اوپر حرام کیے ہوئے تھے. صائبہ، وسیلہ، حام، قرآن کریم میں ان کا ذکر ہے. کچھ کھیتوں کو اپنے اوپر حرام قرار دیا ہوا تھا. جب کھیت تیار ہوتے اور فصل اترتی تو اس کا ایک حصہ اللہ کے لیے مختص کر دیتے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْأَرْضِ نَصِيبًا وَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا. یہ اللہ کا حصہ ہے، یہ اللہ کے ساجیوں کا، اللہ کے شریکوں کا، نعوذ باللہ من ذالک، اصنام کا، بتوں کا حصہ ہے. کچھ جانور حلال کیے ہوئے تھے، کچھ جانور حرام کیے ہوئے تھے. اللہ نے فرمایا تم کون ہوتے ہو میری حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کرنے والے اور میری حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کرنے والے؟ تم کون ہوتے ہو؟ جس چیز کو اللہ نے حلال کیا وہ حلال، اور جس چیز کو اللہ نے حرام کیا وہ حرام. اب میری طرف متوجہ رہے. حلال کو حرام اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا، اور حرام کو حلال بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. جیسے اللہ کے علاوہ کسی اور کے آگے سجدہ کرو گے تو شرک کرو گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارو گے تو شرک کرو گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو رزاق سمجھو گے تو شرک کرو گے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو عزتوں اور ذلتوں کا مالک سمجھو گے تو شرک کرو گے. ایسے ہی، بالکل ایسے ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کی ہاتھ میں حلت اور حرمت مانو گے تو شرک کرو گے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جن چیزوں کو حلال قرار دیا یا حرام قرار دیا وہ وہی سے قرار دیا، اللہ کے حکم سے قرار دیا. قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ. میرے حبیب آپ اعلان کر دیجئے مجھ پر جو وحی اتری ہے، مجھ پر جو وحی اللہ نازل فرماتے ہیں، اس میں جن چیزوں کو حرام پاتا ہوں ان کی یہ فہرست ہے. کھانے والا ان چیزوں کو نہ کھائے ان کی یہ فہرست ہے. الا ان یکون میتۃ، وہ مردار حرام ہے. او دما مسفوحا، یہ ذبح کے وقت نکلنے والا خون حرام ہے. یہ ذبح کے وقت جو خون نکلتا ہے یہ ایسے ہی حرام ہے، ایسے ہی ناپاک ہے جیسے کہ خنزیر اور جیسا کہ شراب حرام اور ناپاک ہے. اس سے انتفاع، اس کو کھانا کسی طرح حلال نہیں ہے. یہ حرام یا خنزیر، فرمایا میں نے وہی میں خنزیر کو حرام پایا. او لحم خنزیر، یا میں نے اس کو حرام پایا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پہ ذبح کیا جائے. تو حلال اور حرام کرنا یہ بھی اللہ تعالی کے اختیار میں ہے. تو فرمایا اللہ کا حق ہے اور اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اللہ نے اس کی وصیت کی ہے. میرے بندو میری توحید اختیار کرو، شرک نہ کرو، میری عبادت کرو اور میری عبادت سے منہ نہ موڑو اور میری ہی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت نہ کرو. یہ اللہ کا حق ہے. فرمایا پھر اللہ کا حق ہے کہ شرک نہ کیا جائے. اور ایک بندوں کا حق اللہ کے ذمے ہے. اللہ کے ذمے کوئی چیز نہیں ہوا کرتی
یہ لزوم تفضلی ہے، اللہ نے اپنے فضل سے اپنے اوپر یہ لازم کر دیا کہ اللہ کے ذمے بندوں کا حق یہ ہے کہ جو شرک نہیں کرتے اللہ ان کو عذاب نہ دے، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے، اللہ ان کو مغفرت عطا فرمائے، اللہ ان کو معافی عطا فرمائے۔ تو جو شرک کرتا ہے، شرک کرنے والا وہ اللہ کے حق کو سلب کرتا ہے، تو یہ اللہ کا حق، اس لیے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی، لا تشرک باللہ وَإِن قُتِلْتَ او حُرِقْتَ او صُلِبْتَ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، اگرچہ تجھے قتل کر دیا جائے، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے، اگرچہ تجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت میں سے، اپنے گھرانے والوں میں سے کسی کو چند باتوں کی وصیت فرمائی۔ اس میں پہلی وصیت یہ تھی، لا تشرک باللہ وَإِنْ عُذِّبْتَ وَإِنْ حُرِقْتَ، شرک نہ کرنا، اگرچہ تجھے عذاب دیا جائے، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ کتنی سخت تاکید ہے، جل جاؤ شرک نہ کرو، ٹکڑے ٹکڑے، ایک روایت میں قطع عطا کے لفظ ہے، اگر تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، بوٹی بوٹی کر دی جائے، شرک نہ کرنا، یہ آپ نے وصیت فرمائی۔ اور اس کے بعد دوسرا حق ذکر فرمایا، والد کے بعد، اللہ کے بعد دوسرا حق ہے والدین کا۔ سب سے پہلا حق اللہ کا، اس لیے کہ وہ خالق ہے، اس لیے کہ وہ مالک ہے۔ اگر آج ہم دنیا میں موجود ہیں تو ہمیں کس نے پیدا کیا؟ سارے بولو۔ ہم زندہ ہیں تو ہمیں زندہ کس نے کیا؟ کس نے زندہ رکھا ہوا ہے؟ تو فرمایا کہ اللہ تمہارا خالق مالک ہے، سب سے پہلا اس کا حق ہے۔ پھر اللہ کے بعد حق ہے والدین کا۔ ماں باپ ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، ماں باپ نہ ہوتے تو ہم بھی نہ ہوتے۔ ہمارے دنیا میں آنے کا ذریعہ اور سبب کون بنے ہیں؟ والدین۔ والدین کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے، اس لیے اللہ تعالی نے اپنے حق کے فوراً بعد ماں باپ کے حق کو بیان کیا۔ فرمایا تمہارے اللہ کا یہ حکم ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرنا، ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنا، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے حکم کی تعمیل کرنا، اور ماں باپ کو راحت پہنچانا، ماں باپ کو آرام پہنچانا، یہ تیرے اللہ کا تیرے لیے حکم ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اور ماں باپ انسان کے سب سے بڑے محسن ہوتے ہیں۔ ماں باپ سے بڑا عالم اسباب میں اور مادی دنیا میں کوئی محسن نہیں ہے۔ ہمارا وجود والدین کی مرہون منت ہے۔ ہمارے پالنے والے عموماً ہمارے والدین، ہمیں کھلانے والے ہمارے والدین، ہمیں پلانے والے ہمارے والدین، ہمیں سکھانے والے ہمارے والدین، ہمارے لیے دکھ اٹھانے والے ہمارے والدین، ہمارے لیے تکلیفیں اٹھانے والے ہمارے والدین، ہمارے لیے پریشانیاں اٹھانے والے ہمارے والدین۔ اس لیے اللہ تعالی نے خصوصی حکم دیا، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، اور اپنی رضا کو والدین کی رضا کے ساتھ مشروط فرما دیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی رضا والد کی رضا میں ہے، اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اللہ رضا اللہ فی رضا الوالد وسخط اللہ فی سخط الوالد، ماں باپ راضی تو اللہ راضی،
اور ماں باپ ناراض تو اللہ ناراض. اور ایک روایت میں فرمایا الوالد وسط باب الجنہ، باپ جنت کا سب سے بہترین دروازہ ہے، سب سے درمیان کا دروازہ ہے، سب کا بیچ کا دروازہ ہے. اور جس نے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے جنت کا دروازہ کھول لیا. اور ایک روایت میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من مسلم لہو والدان یصبح الیہما محسنا الا فتح اللہ لہو بابین من الجنہ. جس کا باپ بھی ہو ماں بھی ہو اور روزانہ ماں باپ اس پر خوش ہوں، ماں باپ روزانہ اس پر راضی ہوں، جب وہ صبح کرتا ہے تو ابا بھی خوش ہے اماں بھی خوش ہے، اللہ اس کے لیے جنت کے دونوں دروازے کھول دیتے ہیں. اور جس کے ماں باپ میں سے ایک حیات ہے اور ایک موجود نہیں ہے تو اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ ہے، اللہ اس کو کھول دیتے ہیں. وَإِنْ أَغْضَبَ أَحَدَهُمَا، اور اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک ناراض ہو جائے اللہ جنت کے دروازے بند رکھتے ہیں، جنت کے ان دروازوں کو بند فرما دیتے ہیں. حَتَّى يَرْضِيَ عَنْهُ، یہاں تک کہ ماں باپ اس سے راضی ہو جائیں، خوش ہو جائیں. جب ماں باپ خوش ہوں گے تو اللہ جنت کا دروازہ کھول دیں گے، ورنہ جنت کا دروازہ نہیں کھلتا. ایک صحابی آئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ ارشاد فرمائیے کہ سب سے محبوب ترین عمل، سب سے بہترین عمل اللہ کے سامنے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ارشاد فرمایا سب سے بہترین عمل اللہ تبارک و تعالی کو جو عمل سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا. یہ عمل اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ پسند ہے. اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ اس عمل کے بعد اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کی فرما برداری کرنا. اس نے پوچھا یا رسول اللہ اس عمل کے بعد اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کرنا. اب دیکھو اس حدیث میں جہاد کا ذکر بعد میں ہے اور والدین کی اطاعت کا ذکر پہلے ہے. اس لیے علماء نے لکھا کہ اگر جہاد فرض عین نہ ہو تو ماں باپ کا حق جہاد سے بھی مقدم ہے، ماں باپ کا حق جہاد سے بھی مقدم ہے. اور اگر جہاد فرض عین نہیں ہے تو ماں باپ کی اجازت کے بغیر جہاد پہ جانا بھی ناجائز ہے، گناہ ہے. یہ مفسرین نے صاف لکھا ماں باپ کا اتنا مقدم حق ہے. ایک آدمی ہجرت کر کے آیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور یاد رکھیے ہجرت حضور کے زمانے میں فرض تھی، اسلام کے لیے جزو لازم تھی، اسلام اسی کا قبول تھا جو ہجرت کرتا تھا. وہ ہجرت کر کے آیا، روایت میں آتا ہے جب وہ آ رہا تھا تو اس کے ماں باپ رو پڑے، اس نے اپنے ماں باپ کو رولا دیا اور ہجرت کر کے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا. ماں باپ تنہا ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو ایمان اور اس کا اسلام قبول فرمایا اور قبول فرما کے ارشاد فرمایا ارجع، واپس جا، فلیضحکہما، جا کے ان کو خوش کر، ان کو ہنسا دے، کما بکیتہما، جیسے تو ان کو رلا کے آیا ہے، جا اپنے ماں باپ کو خوش کر کے آ، جا اپنے ماں باپ کو ہنسا کے آ. کتنے حقوق ہیں والدین کے، کتنے حقوق ہیں. ایک آدمی نے اجازت مانگی جہاد کی، ماں باپ ضرورت مند تھے خدمت کے، ماں باپ کو خدمت کی ضرورت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا جہاد یہ ہے، جا اپنے ماں باپ کی خدمت کر. اور اس عمل پر، ماں باپ کی خدمت پر ملتا کیا ہے؟ دنیا میں کیا ملتا ہے، آخرت میں کیا ملتا ہے، سبحان اللہ. حدیث پاک میں آتا ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خواب دیکھا، خواب میں آپ کو جنت کی زیارت ہوئی، ایک محل سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، آپ چونک گئے،
کہ یہاں سے جنت کے اس محل سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، یہ کس کا گھر ہے؟ فرشتے نے آپ کو بتایا یہ حارث ابن نعمان آپ کے صحابی کا گھر ہے۔ حارث ابن نعمان شہید ہو گئے تھے، آپ نے خواب میں دیکھا کہ ان کے محل سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کذالک البر، ماں باپ کی فرما برداری کا نتیجہ یہی ہوا کرتا ہے کہ اب بیٹا جنت میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ماں باپ کی اطاعت کا اللہ صلہ یہ عطا فرماتے ہیں کہ جنت کا محل ملتا ہے، اور جنت کے محل میں قرآن کی تلاوت نصیب ہوتی ہے اور قرآن کا پڑھنا نصیب ہوتا ہے۔ اور یہ تو آخرت کا اجر ہے، ماں باپ کی خدمت پر، ماں باپ کی اطاعت پر، یہ تو آخرت کا اجر ہے۔ اور فرمایا دنیا کے اندر بھی جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالی اس کی عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں، یہ حدیث میں آتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من احب ان یزیدہ فی رزقہ، جو یہ پسند کرتا ہو اس کا رزق بڑھ جائے، اور جو یہ پسند کرتا ہے ان یمدہ فی عمرہ، اللہ اس کی عمر کو لمبا کر دے، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، وہ اپنے ماں باپ کی اطاعت کرے۔ چنانچہ یہ تجربہ ہے، جو ماں باپ کی خدمت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو رزق بھی عطا فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت بھی عطا فرماتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمر اور رزق تو تقدیر میں لکھا ہوا ہوتا ہے، وہ کیسے بڑھتا ہے؟ تو یاد رکھو علماء کرام نے یہاں تک فرمایا کہ بسا اوقات اللہ تقدیر میں اسی طرح لکھ دیتے ہیں کہ یہ ماں باپ کی خدمت کرے گا تو عمر 60 سال ہوگی، نہیں کرے گا تو عمر 40 سال ہوگی، ماں باپ کی خدمت کرے گا تو اتنا رزق ملے گا، اور ماں باپ کی فرما برداری اور اطاعت نہیں کرے گا تو پھر اتنا رزق کم ہو جائے گا۔ یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے۔ تفسیر کی ایک چوٹی کی کتاب ہے الدر المنصور، اس میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھا ہوا ہے ماں باپ کی خدمت پر۔ کہتے ہیں کہ 4 بھائی تھے، 4 بھائی، باپ بیمار ہو گیا۔ اب جب باپ بوڑھا ہو جائے، بیمار ہو جائے، اولاد جوان ہو جائے، برسر روزگار ہو جائے، تو بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں وہ اس کے سپرد کرتا ہے، وہ اس کے سپرد کرتا ہے، وہ اس کے سپرد، وہ کہتا ہے تو کر، وہ کہتا ہے تو کر، وہ کہتا ہے تو کر، وہ کہتا ہے تو خدمت کر۔ ان میں سے ایک بھائی، ایک بیٹا باپ کا بڑی خدمت گزار اور فرما بردار تھا۔ اس نے بھائیوں سے کہا کہ آج میرے ساتھ سودا کر لو، باپ کی آخر عمر ہے، ابا دنیا سے جا رہا ہے، میرے ساتھ ایک سودا کر لو، اور وہ سودا یہ ہے یا تو تم خدمت کرو، تمہیں وراثت نہیں ملے گی، باپ کی وراثت نہیں ملے گی، یا یہ کام میرے سپرد کر دو اور میں اعلان کرتا ہوں میں وراثت نہیں لوں گا۔ یہ بڑی عجیب بات تھی، یا تم یہ خدمت کرو اور وراثت نہ لو، یا میں خدمت کرتا ہوں وراثت نہیں لوں گا۔ مقصد تو اس کا یہی تھا کہ کسی طرح کسی لالچ میں یہ اعزاز مجھے مل جائے، یہ موقع مجھے مل جائے، خدمت کا یہ مقام مجھے نصیب ہو جائے۔ یہ بھی نصیب کی بات ہوتی ہے۔ بھائیوں نے بڑی خوشی سے کہا، 3 بھائیوں نے، کہ تم خدمت کرو اور تمہاری وراثت ختم۔ اس نے کہا مجھے قبول، آمنا وصدقنا، میں اعلان کرتا ہوں کہ والد کی تیمارداری میں کروں گا، علاج معالجہ میں کروں گا، خدمت بھی میں کروں گا، اور وراثت بھی نہیں لوں گا، میں اللہ سے لوں گا، میں اللہ سے اجر لوں گا، میں اللہ سے ثواب لوں گا، میں اللہ تبارک و تعالی سے بدلہ لوں گا۔ سنو ماں باپ جن کے زندہ ہیں، غنیمت سمجھو، خدا کی قسم، جس کو جو ملتا ہے ماں باپ کی دعاؤں سے ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے 3 آدمیوں کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے، 3 آدمیوں کی دعا اللہ رد نہیں فرماتے، باپ کی دعا اللہ رد نہیں کرتے،
مظلوم کی دعا اللہ رد نہیں کرتے، مسافر کی دعا اللہ واپس نہیں کرتے۔ باپوں سے دعا کروا کے آیا کرو۔ اور ایک روایت میں آتا ہے ثلاثۃ لا ترد، دعوت الوالد لولدہ، ودعوت الصائم حین یفطر، ودعوت المظلوم۔ والد کی دعا بد دعا اللہ رد نہیں فرماتے، مظلوم کی دعا بد دعا اللہ واپس نہیں فرماتے، اور روزے دار کی افطار کے وقت دعا وہ بھی اللہ واپس نہیں فرماتے، رد نہیں فرماتے۔ اس نے کہا یہ خدمت میرے ذمے، اللہ سے بدلہ لوں گا، باپ کی خدمت میں کروں گا، تیمارداری میں کروں گا، علاج میں کروں گا، معالجہ میں کروں گا۔ تفسیر میں لکھا ہے باپ فوت ہو گیا، خدمت کرتا رہا یہ، باپ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ اللہ سب کے والدین کی عمروں میں برکت نصیب فرمائے۔ والد دنیا سے چلا گیا، خواب میں والد کی زیارت ہوئی، خواب میں ملاقات ہوئی، کہا بیٹے فلاں جگہ پر چلے جاؤ، وہاں 100 دینار 100 اشرفیاں، سونے کی کرنسی ہوتی ہے اشرفی، موجود ہیں، وہ لے لو اور اپنا کام چلاؤ۔ وراثت تو ملی نہیں اس بچے کو، اس بیٹے کو وراثت تو بھائیوں نے دی نہیں، گھر کا گزارا کیسے چلے؟ فلاں جگہ سے 100 دینار لے لو برکت ہوگی، 100 دینار لے لو کام چلاؤ۔ بیٹا باپ کا فرما بردار تھا، لالچی نہیں تھا۔ آج لالچ کا دور ہے، لوگ اپنے ماں باپ کو گلے دبا کے مار ڈالتے ہیں، وراثت کے لیے، دولت کے لیے، پیسے کے لیے، اور اپنی دنیا بھی برباد کرتے ہیں، اپنی آخرت بھی برباد کرتے ہیں۔ مخلص بیٹا تھا، اس نے کہا ابا جی یہ فرمائیے کہ وہ جو 100 دینار ہیں ان میں برکت ہے؟ کہا نہیں برکت نہیں ہے۔ کہا پھر مجھے نہیں چاہیے۔ صبح اٹھا، بیوی کے سامنے خواب ذکر کیا، بیوی نے کہا کہ برکت ہو جائے گی، تم لے آؤ، اس سے محنت کرو گے، کاروبار میں لگاؤ گے، کماؤ گے تو برکت آ جائے گی۔ اس نے کہا نہیں میں نہیں لوں گا، بے برکت پیسہ میں نہیں لوں گا۔ آج تو حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ پیسہ آنا چاہیے، یہ بھی کوئی نہیں پوچھتا حلال کا ہے یا حرام کا ہے، کہتے ہیں پیسہ آنا چاہیے۔ اس نے کہا کہ مجھے حلال میں بھی جو بے برکت پیسہ ہے وہ نہیں چاہیے، میں نہیں لوں گا۔ اگلی رات پھر خواب دیکھا، پھر باپ نے کہا کہ فلاں جگہ پر 10 دینار موجود ہیں، جا کر اٹھا لو اور اٹھا کر اپنا کام چلاؤ، اپنے گھر کے تقاضے، اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کرو۔ اس نے پھر یہ سوال کیا کہ ابا جی وہ جو 10 دینار ہیں برکت والے ہیں یا بے برکت ہیں؟ فرمایا ہیں بے برکت۔ کہنے لگا مجھے نہیں چاہیے، سوری معذرت مجھے نہیں چاہیے۔ اگلا دن ہوا، بیوی کو پھر خواب سنایا، بیوی نے پھر لالچ کی، فرمایا مجھے نہیں چاہیے بے برکت پیسے۔ تیسری رات پھر خواب دیکھا، باپ نے کہا کہ بیٹا فلاں جگہ جاؤ، وہاں 1 دینار موجود ہے، اس دینار کو اٹھاؤ، 1 اشرفی کو اٹھاؤ اور اپنا گزارا چلاؤ، اپنے کام میں لاؤ، اپنے استعمال میں لاؤ۔ کہنے لگا ابا جی یہ فرمائیے کہ وہ 1 دینار برکت والا ہے یہ بے برکت ہے؟ تو ابا جی نے فرمایا یہ 1 دینار برکت والا ہے، یہ 1 دینار برکت والا ہے۔ کہاں یہ لوں گا؟ اگلے دن گیا، اس مقام پر تو 1 دینار ملا، سونے کی 1 اشرفی ملی۔ سنو یہ ماں باپ کا فرما بردار ہے، ماں باپ کا مطیع ہے، والد کی خدمت کرنے والا ہے، پیسے کا لالچ نہیں کیا، وراثت کا لالچ نہیں کیا، بے لوث ہو کر خدمت کی، بے لوث ہو کر خدمت کی۔ آخرت تو بنی ہی بنی، دنیا کیا بنی؟ دینار اٹھایا۔ بیوی نے کہا ہوگا کہ کھانے پینے کو گھر میں کچھ نہیں، کچھ تو لے آؤ۔ بازار گیا، ایک مچھلی فروش مچھلی بیچ رہا تھا، اس کے پاس صرف 2 دانے تھے مچھلی کے۔ اس سے پوچھا یہ مچھلی کتنے کی ہے؟ اس نے کہا یہ 2 مچھلیاں ہیں، 1 دینار کی دوں گا۔ اس نے اس کو دینار نکال کے دے دیا،
کہا یہ 2 مچھلیاں دے دو. مچھلیاں لے کر گھر آیا, ایک مچھلی کو چیرا, اس کو کاٹا, دوسری کو چیرا, اس کو کاٹا, دونوں سے ایک ایک موتی برآمد ہوا, اور ایسا نفیس, قیمتی, صاف, شفاف اور بیش قیمت اور اعلیٰ ترین موتی کہ اس کی چمک اور دمک حیران کن موتی نکلا. ایک موتی لے کر بادشاہ کے پاس گیا, پتہ چلا کہ اس موتی کو بادشاہ ہی خرید سکتا ہے, سچا موتی, اس کو کوئی اور نہیں خرید سکتا. بادشاہ کے پاس گیا, بادشاہ نے وہ موتی دیکھا, بادشاہ کے پاس بھی ایسا موتی نہیں تھا, اور اس کی سلطنت میں کسی کے پاس ایسا موتی نہیں تھا. اس نے کہا اس کی قیمت لگاؤ. قیمت لگائی گئی. کتنی؟ سنو ذرا توجہ کے ساتھ. اس زمانے میں ٹرک نہیں ہوتے تھے, پک اپ نہیں ہوتی تھی, یہ آپ کے ڈالے سامان اٹھانے والے نہیں ہوتے تھے. پرانے زمانے کی بات ہے, گھوڑوں پر, گدھوں پر, خچروں پر سامان لادا جاتا تھا. تو اس کی قیمت طے ہوئی, اس کی قیمت لگوائی گئی. اس کی قیمت بنی 30 خچر, 30 خچر کے وزن کا سونا. یعنی 30 خچروں پر جتنا سونا لادا جا سکتا ہے وہ اس ایک موتی کی قیمت ہے. دیکھ لو ماں باپ کی خدمت کا کیا بدلا. کتنا ایک خچر پر کتنے من سونا ہوگا, اور ایسے 30 خچروں کا سونا. جتنا ایک خچر عموماً گدھے سے ذرا بڑا ہوتا ہے, گھوڑے سے چھوٹا ہوتا ہے, اور گدھے سے زیادہ وزن اٹھاتا ہے. ایک خچر پر کئی من سودا لادا جا سکتا ہے, کئی من وزن لادا جا سکتا ہے, اور 30 خچروں کے وزن کے برابر سونا قیمت بنا ایک موتی کی. اور جب وہ موتی بادشاہ نے خرید لیا تو اس کو اس فن کے ماہروں نے کہا کہ اکیلے تو یہ موتی کام نہیں دے گا, اس کے ساتھ ایک موتی اور بھی ہونا چاہیے, اس کے ساتھ ایک موتی اور بھی ہونا چاہیے. وہ موتی خریدو چاہے تمہیں جتنی قیمت بھی دینی پڑے. بادشاہ نے آفر کی کہ اگر تم دوسرا موتی اس کے ساتھ کا لا دو, دوسرا موتی اس کے ساتھ کا اگر تم لا دو تو تمہیں اس کی 2 گنا قیمت اضافی ملے گی. یعنی پہلے 30 خچروں کا سونا, اب 60 خچروں کا سونا, مزید 90 خچروں پر لدا ہوا سونا تمہیں دیا جائے گا اگر تم ایک موتی اور لا دو. اور اس کے پاس دوسرا موتی بھی موجود تھا, وہ بھی اس نے بادشاہ کو دے دیا. اب اس کے پاس کل سونا کتنا ہو گیا؟ 120 خچروں کے خچر جتنا وزن اٹھاتے ہیں اتنا سونا اس کو ملا. اور یہ نعمت اس کو کس عمل کی برکت سے ملی؟ والدین کی خدمت کی برکت سے. اللہ تعالی نے والدین کی خدمت میں یہ برکت رکھی, یہ برکت رکھی ہے. اور میرے عزیزو, اس لیے فرمایا والدین بخت ہیں انسان کا, والدین تخت ہیں انسان کا, والدین زندگی ہیں انسان کی. ان کے سامنے اونچا نہ بولا کرو, ان کے آگے مت چلا کرو, اپنی آواز کو ان کی آواز سے اونچا مت کیا کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو وصیت فرمائی, اپنے باپ کا حکم مان, اطیع ربک ووالدک, اپنے رب کی اطاعت کر, اپنے باپ کی اطاعت کر. وَإِنْ أَمَرَكَ أَن تَخْرُجَ مِن مَالِكَ, اگرچہ باپ حکم دے کہ اپنا سارا مال کسی کو دے دو. اور ایک روایت میں تو یہاں تک تاکیداً سمجھانے کے لیے فرمایا, ماں باپ کی اطاعت کر. وَلَا تَعُقَّنَّ وَالِدَيْكَ, اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرنا. وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ, ہمارے ان طلباء نے مشکات میں یہ حدیث پڑھی ہے, وَإِنْ أَمَرَاكَ أَن تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ, اگرچہ تیرے ماں باپ تجھے حکم کریں کہ
تو اپنے گھر کو الگ کر دے. یہ سمجھانے کے لیے فرمایا، یہ سمجھانے کے لیے فرمایا. لیکن علماء نے مسئلہ لکھا ہے اگر بیوی بے قصور ہو تو محض والدین، اس دور کے والدین کے کہنے پر طلاق نہیں دینی چاہیے، علماء سے مسئلہ پوچھ لینا چاہیے، مفتیان کرام سے مسئلہ پوچھ لینا چاہیے. تو ماں باپ اللہ کے بعد انسان کے محسن ہیں، اللہ کے بعد ان کا حق ہے. اس لیے فرمایا 3 چیزوں کے دیکھنے پر بھی ثواب ہے، دیکھنے پر ثواب، والدین کی زیارت کرنے پر ثواب. نمبر 2 کعبۃ اللہ کی زیارت کرنے پر بھی ثواب، صرف خالی دیکھا اللہ اجر عطا فرما دے. قرآن کریم کی محض زیارت کی، اس زیارت پر بھی ثواب اللہ تعالی اجر عطا فرما دے. اور ایک روایت میں تو یہاں تک ہے کہ جس نے محبت کی نظر سے ماں باپ کو دیکھ لیا اللہ اس کو حج مبرور کا ثواب عطا فرماتے ہیں، مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں باری تبارک و تعالی اس کو. اور ایک روایت میں آتا ہے جس نے ماں باپ کو محبت کی نظر سے دیکھ لیا اللہ ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. اور جو ماں باپ کا بے ادب ہے، گستاخ ہے، نافرمان ہے، ستانے والا ہے، اس کے بارے میں فرمایا نہ اللہ اس کو دیکھیں گے قیامت کے دن، نہ اس سے کلام فرمائیں گے. ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ تعالی ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم، نہ اللہ دیکھیں گے، نہ ان کا تزکیہ کریں گے، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر نظر شفقت فرمائیں گے. ان میں ایک وہ ہے عاق لوالدیہ، جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے. اس لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اللہ نے حکم کیا ہے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، دونوں یا ماں باپ میں سے ایک بوڑھے ہو جائے، بڑھاپے میں طبیعت میں غصہ آ جاتا ہے، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، اور طبیعت کے اندر جذباتیت پیدا ہو جاتی ہے. فرمایا اس وقت خاص طور پر صبر کی ضرورت ہے، صبر کا مظاہرہ کر. فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف بھی نہ کہے، ان کے سامنے اف بھی نہ کہے. یا مفسرین نے لکھا ہے اگرچہ تیرے ماں باپ کا پیشاب خطا ہو جائے اور پاخانہ ان کا نکل جائے اور تجھے دھلوانا پڑے تو بھی اف نہ کہنا. یہ ماں باپ کا حق لکھا ہے کہ ماں باپ کا پیشاب نکل جائے، پخانہ خطا ہو جائے تو اس پر بھی انہیں مت ڈانٹنا، اس پر بھی انہیں سخت سست مت کہنا، دھلاتے ہوئے بھی ان کے لیے اف نہ کہنا. اور اف کا لفظ سمجھانے کے لیے مفسرین کہتے ہیں اگر کوئی اور لفظ ہوتا ماں باپ کو نافرمانی سے بچانے کے لیے تو اللہ وہ لفظ بولتے. اف بھی نہیں کہنا، فلا تقل لہما اف. اور پھر فرمایا ولا تنہرہما، ڈانٹو نہیں، جھڑکو نہیں، صبر کرو، برداشت کرو. ان کے چڑچڑے پن کو، ان کے غضب کو، ان کے غصے کو، ان کے بھڑک جانے کو اور ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر چڑ جانے کو برداشت کرو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، محبت کے ساتھ بات کرو، پیار کے ساتھ بات کرو. دوسری جگہ فرمایا قُلْ لَهُمَا قَوْلًا مَيْسُورًا، میسورا کا معنی ہوتا ہے نرم، نرم بات کرو. اور یہاں مفسرین کہتے ہیں جیسے ایک غلط خطا کار غلام، پہلے زمانے میں غلام ہوتے تھے نا، آج تو نوکر ہیں، نوکر ملکیت میں نہیں ہوتے، غلام ملکیت میں ہوتا ہے. جیسے خطا کار غلام، نوکر جس سے غلطی ہو گئی، وہ اپنے آقا کے سامنے بولتا ہے، اپنے ماں باپ کے سامنے ایسے بولو، ایسے بات کرو. مجرم غلام اور نوکر کی طرح بولو جیسے وہ شرمندہ ہو کر اپنے آقا کے سامنے بولتا ہے، عاجزی کے ساتھ بولتا ہے. ماں باپ کے سامنے ایسے بولو. وَخْفِضْ لَهُمَا
جناح الذل من الرحمت وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، نرمی کا مظاہرہ کرو. اس کو تعبیر کیا جناح الذل من الرحمت سے کہ عاجزی کا بازو پست رکھو شفقت کرتے ہوئے، خوب عاجزی، تواضع، شفقت کا معاملہ کرو اور اپنی تربیت پر غور کرو. کما ربیانی صغیرا، جیسے تم بچے تھے اور تمہیں ماں باپ نے پالا. آج معاملہ الٹ ہو گیا ہے، بڑھاپے میں مزاج بچوں والا بن جاتا ہے. تو تم ضد کرتے تھے، تمہارے ماں باپ بھی تو برداشت کرتے تھے، اب ماں باپ ضد کریں تو برداشت کرو. تم بچے تھے چڑتے تھے تو تمہارے ماں باپ بھی تو برداشت کرتے تھے، اب ماں باپ میں اگر چڑچڑاپن آ گیا ہے تو برداشت کرو. تم بچے تھے اور بات بات پہ رو پڑتے تھے، غصے ہو جاتے تھے، جذبات کا مظاہرہ کرتے تھے، اب اگر ماں باپ غصے ہوتے ہیں، جذبات کا مظاہرہ کرتے ہیں، کل ماں باپ نے برداشت کیا اب تم برداشت کرو. کل تم سے تمہارے بچے بات پوچھتے تھے اور 10 دفعہ بچے بات پوچھتے ہیں، ماں باپ بتاتے ہیں، ماں باپ اکتاتے نہیں. آج اگر ماں باپ 2-3 دفعہ پوچھ لیں، 4 دفعہ ایک بات پوچھ لیں تو جیسے ماں باپ بچپن میں چڑھتے نہیں تھے تمہارے بار بار پوچھنے سے، ایسے تم بھی غصہ مت کرو، رحمت اور شفقت کا معاملہ کرو. باقی بات رہی کہ اگر کسی سے غلطی میں، بھول میں، چوک میں کوئی سخت جملہ نکل گیا، کوئی غیر دانستہ طور پر ایسا عمل ہو گیا جو ماں باپ کی شایان شان نہیں، تو اللہ نے فرمایا مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے. تمہارے دلوں میں فرما برداری کا جذبہ ہے یا نافرمانی کا جذبہ ہے، اطاعت کا جذبہ ہے یا معصیت کا جذبہ ہے، ماں باپ کی خدمت کا جذبہ ہے یا ایذاء کا جذبہ ہے. یہ رب کو پتا ہے، رب جانتا ہے. ان تکونوا صالحین، اگر تم نیک ہو، فرما بردار ہو، صالح ہو اور ماں باپ کی خدمت کرنے والے ہو، اور غلطی ہو گئی، کوئی غیر اختیاری طور پر کام ہو گیا، اجلت میں جملہ نکل گیا، فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو اللہ توبہ کرنے والوں کو بخش دیتے ہیں. تم بھی اس سلسلے میں اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ تمہیں بھی معاف کر دے گا، اللہ تمہیں بھی معاف کر دے گا. چنانچہ جب والدین دنیا سے چلے جائیں تو فرمایا پھر ان کی رضا اور ان کی خدمت کی صورت یہ ہے کہ ان کے لیے خوب دعا کی جائے. ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے لیے خوب دعا کی جائے. اور ایک حدیث میں آتا ہے جس نے ہر جمعے کے دن اپنے والدین کی قبر کی زیارت کی، اللہ اس کو قیامت کے دن ماں باپ کے فرما برداروں میں سے بھی بنائیں گے، اس کی مغفرت بھی فرمائیں گے. ماں باپ دنیا سے چلے جائیں تو اب ماں باپ کا یہ حق ہے، نمبر 1 ان کے لیے دعا کرو، نمبر 2 ان کے لیے استغفار کرو، ان کے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو، نمبر 3 ان کا کیا گیا وعدہ وہ پورا کرو، اگر وہ کسی سے کوئی وعدہ کر گئے ہیں اس وعدے کو پورا کرو، اور نمبر 4 جو ان کے دوست تھے، جو ان کے رشتہ دار ہیں، جو ان کے پیارے ہیں، ان کے ساتھ صلہ رحمی کا معاملہ کرو، ان کے ساتھ میل جول رکھو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ان کے ساتھ وہی معاملہ کرو جو زندگی میں ماں باپ کیا کرتے تھے. تو ان 3 آیتوں میں اللہ نے اپنے حق کو بھی بیان کیا اور والدین کے حقوق کا احاطہ فرمایا اور ان کے ہر طرح کے حقوق بیان کیے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب مسلمانوں کو والدین کی خدمت کی، اطاعت کی توفیق نصیب فرمائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. عزیز طلباء کرام، آپ طلباء کو چاہیے کہ جب گھروں میں جائیں تو اپنے ماں باپ کی اسی جذبے کے ساتھ خدمت کریں جو آپ نے یہ جذبہ پڑھا ہے اور سنا ہے. اور